میں نے منت مانی تھی کہ میرے یا بیٹی کو اللہ صحت مند اولاد نرینہ سے نوازے تو میرے پاس جو سونا ہے اس میں کچھ اللہ کی رضا کے لیے خیرات کروں گی، لیکن ابھی تک میری منت پوری نہیں ہوئی۔ جب پوری نہیں ہوئی تو تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پوری ہو تو سوچا جائے گا نا۔ ابھی منت بدلنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو تو منت اپنی جگہ ہے۔ ویسے یاد رکھیں کہ منت وغیرہ سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے حضور پاک کی، آپ نے فرمایا کہ جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ ہو کے رہتا ہے، وہ منت سے بدل نہیں جاتا۔ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کسی بخیل کا مال نکل جاتا ہے، منت مانی ہے جی میں کیا کروں، اب خرچ تو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال جب آپ کی منت پوری ہی نہیں ہوئی تو آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، آپ اس کی شادی کریں، پھر جب اللہ منت پوری کر دے اللہ دے دے گا۔ کہتے تھے کہ محرم کے پہلے جمعہ میں عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں، ان کی لپائی پتائی کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، اس پہ دال وغیرہ بھی ڈالتی ہیں، خود بریانی کھاتی ہیں، مردوں کے لیے دال لے جاتی ہیں، اور وہ بھی سال کے بعد۔ یہ خالص بدعت ہے، ناجائز ہے۔ عورتوں کا قبرستان میں جانا بھی منع ہے، چاہے جائے کہ وہاں جا کے قبریں بنائیں اور اس پہ دال ڈالیں۔ میں روزانہ 25 منٹ میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ فجر کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے تحیت الوضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 سنت جو ہے فجر سے پہلے والی وہ پڑھ لیں، وہ سب اسی میں آ جائے گا۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے، نہ آدم علیہ السلام نے کیلنڈر بنایا، نہ میں نے ڈیٹ لکھی ہے۔ حضور جب شیب ابی طالب میں تھے تو دوران حصار آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا۔ اونٹ کا گوشت ویسے ہی حلال ہے، شیب ابی طالب کی کیا ضرورت ہے؟ اونٹ حلال ہے، گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کون ان کو اونٹ کا گوشت دیتا تھا؟ وہ تو محصور تھے۔ اونٹ کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، اونٹ تو حلال ہے۔ شراب کے عادی سے تعلقات رکھنا بھی تعلق ہر مسلمان کافر سے جائز ہے، تعلق رکھو اور اس کو شراب چھڑانے کی کوشش کرو۔ ایک لڑکی کو تکلیف ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر حال میں بچہ نکالنا پڑے گا ورنہ یہ مر جائے گی۔ تو اگر ڈاکٹر مسلمان ہیں کہتے ہیں تو ان کے کہنے پہ عمل کریں، مجبوری ہے۔ ایک اہل حدیث کہتا ہے کہ حضور کے لیے عشق کا لفظ نہیں محبت کا لفظ استعمال کرو۔ تو محبت کب ہوگی؟ جب عشق ہوگا تو محبت ہوگی۔ آپ کی دشمنی ہو تو محبت کیسے ہوگی؟ بہرحال یہ لفظ کی جنگیں ہیں، آپ محبت کہتے رہیں کوئی بات نہیں، ہم تو نہیں ناراض ہوتے۔ حضرت اسماعیل کی قربان گاہ جو ہے وہ مینا میں ہے، جہاں مسجد خیف ہے۔ اگر خاوند مذاق میں کہہ دے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، اگر نیت طلاق تھی تو طلاق ہو گئی، چونکہ طلاق یاد رکھو ایک بڑا سخت مسئلہ ہے۔ حضور کی حدیث مبارک ہے ثلاثن جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔
ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اگر مذاق میں بھی کہا کہ تمہیں طلاق دی تو طلاق ہو جائے، چونکہ اس کی مذاق بھی حقیقت ہے۔ میرا بھائی ہر وقت غصے میں رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو وضو کر لے، اس کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اگر وہ نہ پڑھے تو تم پڑھ کے دم کرتے رہو۔ اگر حیض والی عورت جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے، کھانا بھی پکا سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں حیض نہیں ہوتا، تو اگر ہم پیشاب کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تو بغیر ہاتھ کے تم استنجا کر لیا کرو اگر کر سکتے ہو تو۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ذریعہ ہے کہ ہاتھ نہ لگائیں استنجا ہو جائے، انشاءاللہ کپڑے ہی گندے رہیں گے ہمیشہ۔ استنجے کا حکم تو حضور نے دیا ہے ہاتھ سے، کہ بائیں ہاتھ سے کرو، دائیں سے نہ کرو۔ نہیں، آپ کو ایسے سوالات جو ہیں وہ کیوں بیٹھے بیٹھے دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کوئی پردہ ڈھیلا ہے؟ حیض کا مسئلہ الگ ہے، پیشاب کا مسئلہ الگ ہے۔ بچے کا عقیقہ سنت یہی ہے کہ 7ویں دن کریں یا 14ویں دن کریں، اگر نہ کر سکیں تو پھر ساری زندگی میں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ یزید مسلمانوں کے امیر تھے، بالکل تھے، لیکن کیا مسلمان امیروں سے غلطیاں نہیں ہوتی، بادشاہوں سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ اس سے بھی اپنے دور میں غلطیاں ہوئیں، یہ تو نہیں کہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو تابعی تھا۔ حضرت معاویہ صحابی تھے، وہ صحابی کا بیٹا ہے، انہوں نے صحابی کی زیارت کی ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ تو تابعی ہے۔ اور تابعی کو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لیکن چونکہ اس کے دور میں ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں، اس لیے علماء حق کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبانوں کو بند رکھیں، نہ لعنت بھیجیں نہ اس کی برات کریں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ ایک گناہ میں مبتلا ہوں، اللہ ہر مسلمان کو اور آپ کو بھی بچائے۔ بندے کا جمعہ کا خطبہ نہیں سنا، جب پہنچا تو جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت میں مل گیا، ٹھیک ہے، اس کا جمعہ ہو گیا۔ حالت طہر میں، پاکی میں ایک طلاق دی خاوند نے طلاق دی تو طلاق ہو گئی، اب عدت میں رجوع کر سکتا ہے۔ کتنے دنوں کے بعد کیا مانا؟ طلاق تو اسی وقت ہو گئی۔ اگر شوہر نے بیوی کو خرچے کے پیسے دے دیے پھر مانگے، اگر بیوی دے دے ٹھیک ہے، نہ دے دو، وہ دے چکا ہے، وہ زبردستی تو نہیں لے سکتا، اس نے خود دیے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو بیوی ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ عصر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھیں، ذکر اذکار تو منع نہیں ہے، طواف بھی کریں، ذکر کریں، دروشی پڑھیں۔ کسی کو اچھے کام کے لیے پیسے دیے جائیں اور کہا جائے کہ میرا یہ کام کر دینا، تو کیا یہ جائز؟ اچھے کام کے لیے پیسے کیوں دے رہے ہو؟ اس کی وجہ بھی بتاؤ نا۔ جب کام اچھا ہے اس کو ایسے کرنا چاہیے، پیسے لے کے کرنے کا کیا مطلب؟ ہم نے $1800 کسی مزدور کو دیے ہیں، وہ کام بھی نہیں کر رہا، پیسے بھی واپس نہیں کرتا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ والدین کے لیے، عمرہ زندہ سب کے لیے طواف ہو سکتا ہے۔ مغرب کی جماعت میں عشاء مغرب میں عشاء میں
کچھ لوگ حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، اسد رضی اللہ عنہ ہے، علیہ السلام جو ہے یہ پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کہہ دیا جائے تو کوئی بات نہیں، ہم ایک دوسرے کو بھی تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ غزوہ ہند کے بارے میں بالکل حدیث ہے لیکن وہ ہو چکا ہے غزوہ ہند، حضور پاک کی سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، لیکن وہ غزوہ ہو گیا صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں۔ احادیث میں ہے کہ رمضان کے بعد محرم کے روزے افضل ہیں، تو سارے محرم کے روزے رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن افضل وہی ہے 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ بچے کا عقیقہ 7ویں دن، ورنہ جب اللہ توفیق دے۔ ہمارے مدرسے میں طلباء جو ہوتے ہیں وہ استاد کی جوتی، چادر، قلم وغیرہ چوری کرتے ہیں۔ اچھے طالب ہیں جو چوری کرتے ہیں، اور وہ بھی استاد کی۔ ایسے طالبوں کو نکال دو، جان چھڑاؤ اپنی۔ محرم کے مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کیوں منع ہے؟ کوئی اللہ نے منع کیا ہے؟ رسول، یہ تو حرمت والا، شان والا مہینہ ہے، حرمت والا اشہر حرم میں ہے، اس میں تو الٹا نکاح کرنا سنت ہے تاکہ روافظ کا رد ہو۔ کئی صحابہ کا نکاح ہوا محرم میں، یہ باتیں تم ڈھونڈتے ہو، وہ تو ان چیزوں کا فکر ہی نہیں کرتے تھے۔ حضور حدیث میں 10 رکعت سنت کا حکم ہے، جن پر نبی کا عمل تھا۔ یہ سنت ادا کرنے کے اوقات کیا ہیں؟ جب تم نے حدیث پڑھی ہے تو اوقات بھی وہیں پڑھ لو، ہم نے تو نہیں پڑھی۔ کہتے کہ صحابہ نے، آپ نے جیسے عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دی ہے، حضرت معاویہ کے لیے بھی بالکل، حضرت معاویہ بھی سابقون میں ہیں اور صحابی ہیں، اور اس کے بعد تمام صحابہ کو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات ختم ہو گئی۔ چاہے بشارت نہ بھی ہو، چلو 10 کو بشارت ہے، باقی سب جنتی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ تو وہ ہیں جن کے لیے حضور نے دعا کی ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، میرے گھر میں سب لوگوں کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال علاج بھی کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ آخر سارے گھر والوں کو شوگر کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اسباب بھی ہوں گے، کسی شوگر کے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، لیکن بہتر حل یہی ہے کہ زیتون جو ہے، خالص تیل زیتون کا اور پینے والا، وہ 2 چمچ کھانے والے صبح نہار منہ اور 2 سوتے ہوئے پیتے رہیں تو کنٹرول رہے گی، ختم تو نہیں ہوتی۔ اگر مکروہ وقت بھی نہ ہو، ہم 3-4 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ ایک مشت داڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سر سے۔ تمہیں نہیں پتا کہ داڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے، اصولی بات ہے کہ داڑھی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہاں سے ایک مشت دیکھنی چاہیے بس۔ اگر زیادہ بھی ہو تو جائز ہے، لیکن ائمہ 4 کا اجماع جو ہے وہ اسی پہ ہے۔ بعض علماء ظاہر حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں کہ اعف اللحا وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور منھ کٹاؤ، وہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ جیسے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی مبارک لمبی تھی، تو وہ بھی کوئی قابل اعتراض نہیں، بلکہ حدیث کے ظاہر الفاظ پہ عمل ہے۔ لیکن فتویٰ اسی پر ہے ائمہ 4 کا کہ ایک مشت سے کم نہ ہو۔ وہ بھی اسی انداز سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک میں ہے کہ کان یملأ صدرہ، سینے تک آتی تھی، اسی سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ تقریباً ایک مشت۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔
یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و بناتنا واخواتنا و امور من اوصانا واستوصانا و امور المسلمین اللہم یسر امورنا فی کل زمان و فی کل مکان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین لا تجعلنا من القانتین یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. دعا کریں حضرت پیر جی عطا المہمن بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اور ہمارے دوست ہیں زبیر صدیقی صاحب شیخ آباد میں بڑا کام کر رہے ہیں دین کا، ان کے بھی دونوں گردے بیچاروں کے فیل ہو گئے، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. یا اللہ جتنے ہی بیمار ہیں، ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، سب کو شفا عطا فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ. یا اللہ مسلمانوں کی امداد فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.